بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی مشکل ہے اس بارے میں بات کرنا۔ ارشد شریف صاحب ہم میں نہیں رہے، ان کو قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہو گئے، اور پورے پاکستان میں اس وقت فضا سوگوار ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی دکھی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ تمام صحافی برادری تو اس پر پریشان، افسوس، دکھ کا اظہار کر ہی رہی ہے، لیکن پورا پاکستان اس قدر افسردہ ہے، کیونکہ ارشد شریف صاحب ایک بہت بہادر آدمی، بہت بہادر صحافی، بہت ہی پیارے انسان تھے۔ اور اب جس طرح سے مطالبہ ہو رہا ہے، معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا ہے، اور بہت مشکل ہے بات کرنا ان کی والدہ کے حوالے سے۔ کیا کہیں، اتنی بہادر خاتون، بہادر بیٹا ایسی ہی ماں کا ہو سکتا ہے۔ پہلے ان کا ایک بیٹا فوج میں تھا، وہ شہید ہوا، ارشد شریف صاحب بھی شہید ہو گئے، اور ارشد شریف صاحب کے والد بھی شہید، اور اب والدہ کا کہنا ہے کہ بس ارشد شریف کو میرے پاس سے لے آؤ جیسے بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی بیٹا دفنایا ہے، میں اب بھی دفنا لوں گی، لیکن اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جو وہاں پر جا رہا ہے بہت زیادہ دکھی ہے، بات نہیں کر پا رہا۔ میرے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہے بات کرنا۔ رات گئے یہ خبر سامنے آئی، اور اس کے بعد سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں، کیا کہیں، کس سے بات کریں۔ کبھی خبر چل رہی تھی کچھ چینلز پہ، جی حادثہ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، پھر دوسری طرف خبر آئی کہ جی ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے، اور سنائپر کے ذریعے، یعنی سنائپر دور سے جس طرح ہوتا ہے کہ نشانہ باندھ کر کسی کو مارا جاتا ہے۔ اب سوال اٹھنے لگ گئے کہ وہ کینیا میں کیا کر رہے تھے، نیروبی میں کیا کر رہے تھے، وہاں کیا لینے گئے تھے، اس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اب انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے، سینئر صحافی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے تحت انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب بڑا ہی مشکوک ہو چکا ہے۔ اور جس طرح سے پاکستان سے وہ گئے، جس طرح ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا، اتنا محب وطن شخص، یعنی حب الوطنی کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی، اور کرپشن وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کرپشن کے خلاف بہت زیادہ بولتے تھے۔ پھر انہوں نے ڈاکومنٹریز تک چلائیں رجیم چینج کے معاملے پر، دیگر معاملات پر، کرپشن کے خلاف ہر سطح پر انہوں نے بات کی، اور پھر بڑے مشکل حالات ہو گئے اور ان کو یہاں سے جانا پڑا۔ اب جو آفیشیل سٹیٹمنٹ کینیا کی طرف سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی مسٹیکن آئیڈینٹی، یعنی غلطی سے کسی اور کو سمجھ کے، کوئی مجرم سمجھ کے، کہ جی کوئی گاڑی چوری کا معاملہ کہا گیا ہے کہ جی گاڑی جو تھی وہ چوری کی تھی، رپورٹ ہوئی تھی تو ان کو روکا گیا، یہ رکے نہیں۔ یعنی عجیب سی بات ہے، وہ کیوں نہیں رکے، پھر آگے گئے اور پھر گولی مار دی۔ چوری کی گاڑی پر گولی ماری گئی ہے، روکا جا سکتا تھا۔ بہت سے یعنی اس پر سوالات ہیں جن کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گاڑی ان تک چوری کی اگر تھی تو وہ ان تک کیسے پہنچی، ان کے پاس کیسے آئی، اور یہ خود تو نہیں چلا رہے تھے گاڑی، کوئی اور چلا رہا تھا، کوئی کہہ رہے جی بھائی چلا رہا تھا، کوئی اور چلا رہا تھا، ان کے پاس وہ گاڑی کیسے آ گئی۔ تو یہ سب عجیب و غریب باتیں، اور پھر وہیں پر ناکہ کیسے لگا ہوا تھا۔ تو ان سب کی تفتیش ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں پاکستانی حکومت کو سامنے آنا چاہیے، مگر اس طرح سے حکومت کی طرف سے ابھی تک سنجیدگی نہیں دکھائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس حوالے سے اب جواب مانگ لیا ہے، اور کہ جی کیا وزارت داخلہ کو بھی نوٹس کیا گیا ہے، نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے، اور ان کے جسد خاکی کو پاکستان لانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس پہ میں کیا عرض کروں، بس یہی ہے کہ جو اس میں سینئر لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جی کینیا کی جو پولیس ہے وہ سب سے بری سمجھی جاتی ہے ورلڈ انٹرنیشنل سیکورٹی اینڈ پولیس انڈیکس میں۔ تو بہرحال یہ 3rd ورسٹ ہے جی دنیا میں، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں ان کی پولیس ہی بہت بری ہے اور ان سے یہ جناب غلطی سے ہو گیا، یہ حادثاتی طور پر ہو گیا۔ اس طرح سے ان معاملات کو ہمیں نہیں جانے دینا چاہیے۔ اب اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ڈیپلی سیڈنڈ بائی دا شاکنگ نیوز آف جرنلسٹ ارشد شریف ٹریجک ڈیتھ، مے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرانٹ ہم اے پلیس ان ہیون، مائی ڈیپ کنڈولنسز اینڈ پریئر فار دا بریوڈ فیملی۔ ارشاد بھٹی کہہ رہے ہیں یاد رہے کہ اس حکومت اور ان کے ہینڈلرز نے ارشد شریف کی زمین تنگ کی تھی اور ان کو باہر جانے پر مجبور کیا تھا۔
صدیق جان کہتے ہیں ارشد شریف صاحب کی میت فوری واپس لانے کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خارجہ کو نوٹس جاری کر دیا، متعلقہ حکام کو ارشد شریف کی فیملی سے رابطہ کرنے کا حکم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اب اتنا سچا شخص، اتنا نڈر شخص کہاں؟ شعیب احمد شیخ صاحب جو بول نیوز کے اور بول انٹرٹینمنٹ کے اونر ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیپسٹ کنڈولنسز اینڈ پریئرز ٹو ارشد شریف فیملی ڈیورنگ his darkest hours when he lost his job and was forced into self-exile. We stood by and made him part of the Bol family. He was an icon and will be remembered for his principally driven journalism for generations. ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور بول نیوز وہ جوائن کر چکے تھے، بڑے ان پر مشکلات تھے۔ سلیم صافی صاحب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اینکر ارشد شریف کی کینیا میں پراسرار قتل کا سن کر بہت دکھ ہوا، اللہ انہیں جنت الفردوس اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ سانے کی ایسی تحقیقات ہونی چاہیے کہ قاتل کے پشتیان اور محرکات سامنے آ جائیں، قتل کے ذمہ داروں کو سنگین سزا ملنی چاہیے۔ جویریہ صدیق کہتی ہیں کہ میں نے آج ایک دوست کو، ایک خامند کو، جو ارشد شریف صاحب کی اہلیہ ہیں، وہ کہتی ہیں ایک دوست، ایک خامند کو اور میرے سب سے پسندیدہ صحافی کو میں نے کھو دیا۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ جی ان کو کینیا میں گولی ماری گئی، اور کہہ رہی ہیں کہ پلیز ان کی جو آخری تصاویر ہیں وہ اور پرسنل چیزیں اس طرح سے میڈیا میں نہ لائی جائیں۔ اور بہرحال اب یہ غلط شناخت کی بنیاد پر گولی ماری گئی ہے، کینیڈین میڈیا بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو اب آخری اطلاعات تھیں وہ یہ ہے کہ کینیا میں ان کی باڈی ملی ہے، اور یہ 78 کلومیٹر ہے جہاں پر گولی ماری گئی اس سے دور، اور پھر گولی کے نشانات ہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب اس میں اور بھی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا اس پر بھی آئیں گے، اس کی تفصیل بھی شامل کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہر کوئی اس پر دکھی ہے، اور دکھ کے ساتھ ساتھ شکوک و شبہات بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے پاکستان سے یو اے ای گئے، یو اے ای گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ جی یہاں سے آپ چلے جائیں، ورنہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کو واپس بھیجیں پاکستان، تو یہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کسی سے بات کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے وکیل صاحب کہ جی میں مسلسل ان سے رابطے میں تھا، اور کینیا میں وہ اس لیے گئے کہ وہ چند ممالک جہاں پر آپ کو اس طرح، یعنی پاکستان کے پاسپورٹ پہ ہی آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اس طرح ویزے کی ضرورت نہیں ہے، فارمیلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کو مجبوراً وہاں جانا پڑا۔ اور اس پر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، رائے ثاقب کھرل کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحافی ہیں، بڑے دکھی تھے یہ بھی، کہتے ہیں جی کمال کہانی لایا کینیا، ایسی غلطی کبھی کسی کینیا کے وزیر یا کسی افسر کے ساتھ ہوئی ہے کہ غلطی سے بندہ مار دیا۔ اور مظہر عباس صاحب کہتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، کہہ رہے ہیں جی ان کا انتقال ہو گیا ارشد شریف کا، لانگ لیو فریڈم آف ایکسپریشن، بس فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے جی زندہ رہ گئی۔ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں انتہائی افسوس ہے، آج صبح ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کی خبر کی آمد کے فوراً بعد ہمارے کچھ چینلز نے اس واقعے کو ظالمانہ سپن دیتے ہوئے اسے ٹریفک حادثہ کہنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں ارشد شریف قتل پاکستان میں آزادی صحافت کی طویل مکروہ تاریخ کا مکروہ ترین واقعہ ہے، حکومت خاموش، افسوس صد افسوس۔ مظہر عباس صاحب کہتے ہیں آئی اپیل ٹو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ اینڈ CPJ Asia to constitute fact-finding mission to probe the killing of senior anchor person and investigative journalist Arshad Sharif. This case, unlike many journalists' murder, should not be unnoticed. بہرحال جناب اب بات یہ ہے، ISPR کی طرف سے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر دے لواحقین کو اور ارشد شریف کے درجات بلند کرے۔ ہر طرف سے کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف صاحب ایک وقت میں دنیا نیوز کے بنے تھے ڈائریکٹر نیوز، تو ویسے وہ اسلام آباد میں ہوتے تھے، وہ لاہور آئے، وہاں ان سے بڑی مختصر ملاقات ہوئی، انتہائی شفیق، جونیئرز کے ساتھ، مجھ جیسوں کے ساتھ بہت پیار، گائیڈ کرنے والے، اور ایک ملاقات مختصر سی، اور بڑا مجھے سمجھایا ایسے کرنا ہے، ایسے چلو، یہ کرو کہ ابھی آپ ینگ ہو، اینکر ہو، اس طرح سے گائیڈ کیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم میں میرا خیال ہے سب سے بڑا نام کہیں غلط نہیں ہوگا۔ ہر کوئی دکھی، ہر کوئی افسردہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سب گھر والوں کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم اب دعا کر سکتے ہیں اور یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔
دعا میں ارشد شریف صاحب کو، ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔